السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین ہی کائنات کو وجود میں لانے والا ہے اور وہی مختار کل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ وہی مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے بعض مسلمانوں پر کہ وہ شیطان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کو دھاگے یا جوتے یا تعویذ اور گنڈوں کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں، اور ان تعویذ، گنڈے، دھاگے، جوتے اور اسی طرح سے کڑوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے اندر نفع پہنچانے کی اور نقصان دور کرنے کی قوت اور صلاحیت ہے۔ پھر اپنے امور اور معاملات کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو، کہاں ہے اس آیت کریمہ کے آخری جز قل حسبی اللہ پر عمل؟ کہاں ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ؟ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے قل حسبی اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے دھاگوں کو، پیوند کو، کپڑوں کو، جوتوں کو، کڑوں کو، تعویذ اور گنڈوں کو یہ سمجھا ہے کہ یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین ہر چیز کے لیے کافی ہے تو پھر ان چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے معبودان باطلہ اور یہ تعویذ اور گنڈے، کپڑے، جوتے اور اسی طرح سے کڑے، چھلے، یہ کوئی ضرر اور نقصان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر صاف طور پر، واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرو جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، ذرا عقل کے ہوش لو اور ٹھنڈی سانس لے کر سوچو، کیا یہ چیزیں جس کے اندر تم نے گرہ لگا دی ہے یا جن کے اندر تم نے منتر پڑھ کر کے پھونک دیا ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بلکہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نجومی کے پاس یا جوتشی کے پاس جائے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور اگر ان کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کر لے اور انہیں سچ مان لے
تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی چیزوں کا کفر کر رہا ہے۔ دوستو، اگر واقعی معنوں میں آپ اپنے آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صبح و شام کے اذکار پڑھیں۔ صبح و شام کے اذکار یہ اللہ کے حکم سے بچاؤ کا حقیقی ذریعہ اور مضبوط قلعہ ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ شام ہونے تک اللہ کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت اور رعایت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اور گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ہلکا چھلا دیکھ کر پوچھا تھا، یہ کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا تھا واہنہ کے لیے ہے۔ واہنہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو بازو کے اندر یا اسی طرح سے گردن کے مہرے کے اندر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وأنت وهي عليك ما أفلحت، اسے نکال پھینکو، کیونکہ اس سے تمہارے اندر وہن اور کمزوری ہی بڑھے گی، اور تمہاری موت اگر اسی حالت میں آ گئی، اگر تمہارا یہ گمان رہا کہ نفع پہنچانے والا ہے، تو یاد رکھو کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهَا نَافِيَتُكَ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ، کہ اگر تمہاری موت اسی حال میں آ گئی اور تم یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ تمہیں نفع پہنچانے والا ہے، تو تمہاری موت غیر فطرت یعنی غیر اسلام پر ہوگی۔ اس لیے دوستو، اس سے بڑھ کر کے خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے پہننے کی وجہ سے آپ کی موت سوء خاتمہ پر ہو، آپ کی موت غیر اسلام پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آج ہم اور آپ اپنے گلوں کے اندر یا اپنے بازو کے اندر یا جسم کے کسی بھی حصے میں لٹکاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، اخرجہ الامام احمد۔ کہا جو شخص کسی غرض کے حصول کے لیے تعویذ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کے غرض کو پورا نہ کرے، اور بے چینی اور اسی طرح سے خوف و ہراس اور رنج و غم اس کا رفیق حیات بن جائے، اور جو کہا کوڑی یا گھونگھا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون اور راحت سے محروم کر دے۔ ان تعویذوں اور گنڈوں کو لٹکانے والے دراصل اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور اس کی حفاظت اور رعایت سے پیوند، دھاگے، کڑے، چھلے، تعویذ اور گنڈے کی حفاظت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص کوئی چیز لٹکائے وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ غیبی مدد نہیں رہے گی۔ بلکہ یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من تعلق تمیمة فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اپنے ہاتھ میں بخار کے سبب ایک دھاگا پہنا ہوا دیکھا تو اسے کاٹ دیا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اور اس کی سرزنش کرتے ہوئے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو مت وهو عليك ما صليت عليك، اگر یہ پہنے تیری موت آ گئی تو میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر انسان اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ گنڈے، یہ چھلے، یہ دھاگے، یہ پیوند خود نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، تو ایسی صورت میں بندہ شرک اکبر کے زمرے میں شامل ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ دراصل فائدہ پہنچانے والا، نفع نقصان پہنچانے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور یہ صرف سبب ہے، تب بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو سبب مانا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سبب نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے علاج کے لیے کچھ چیزوں کو سبب قرار دیا ہے، آپ ان چیزوں کو اختیار کریں۔ مثال کے طور پر شہد کے اندر شفا ہے، آپ شہد استعمال کریں۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں حصی طور پر تجربے سے ثابت ہیں کہ اس کے اندر شفا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیناڈول کا ٹیبلٹ، پیراسیٹامال کا ٹیبلٹ آپ استعمال کرتے ہیں، بوروفین آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طرح سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کو پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونکیں، یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ دم کریں، اس سے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے جسم پر کہیں بھی درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، تو کہا انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آپ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے، لیکن دھاگوں کو، پیوند کو، جوتوں کو، چھلوں کو یا اور دوسری چیزیں جو ہمارے ملکوں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ان تمام کو سبب نہیں قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ ان کو سبب استعمال مانتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیغام دے کر کے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ سواریوں کی گردنوں سے قلادے کو کاٹ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ یہ تھے، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، اخرجہ البخاری و مسلم۔ کسی اونٹ کی گردن میں ایک بھی تاج کا گنڈا، ہار، قلادہ نہ رہنے پائے، سب کاٹ دیے جائیں۔ بلکہ یہاں تک جو شخص کسی بندے کو اس شرک کے دلدل میں پھنسنے سے بچانے کا ذریعہ بنے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر عظیم کا مستحق ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رقبہ اور عدل رقبہ، جو شخص کسی انسان سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کے مانند ہے، گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں، یا آپ کے اوپر کوئی بیماری یا کسی آزمائش میں، بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ ان چیزوں کو استعمال کریں، ان اسباب کو اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان اسباب سے دوری اختیار کریں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے سبب نہیں قرار دیا ہے۔ اور ہمیشہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ اصل ذات نفع اور نقصان پہنچانے کی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ چیزیں صرف اور صرف سبب ہیں، ذات اسی وجہ فائدہ پہنچانے والی، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات 2 آدمی ایک ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ہی ڈاکٹر دونوں کے لیے ایک ہی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کو شفا مل جاتی ہے، دوسرے آدمی کو شفا نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کو شفا مل گئی اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی، اور جس کو شفا نہیں ملی اللہ رب العالمین نے اس کو شفا نہیں دی، حالانکہ اس نے سبب اختیار کیا۔ اگر دواؤں کے بس میں تاثیر ہوتی، دوائیں اگر نفع و نقصان پہنچا سکتی تھی تو دونوں کو فائدہ ملنا چاہیے تھا، دونوں کو شفا ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں دوستو، ایک کو شفا ملتی ہے، ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور اعتقاد اصل اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہیں اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر بعض لوگ قرآن مجید کی
آیت کریمہ لکھ کر کے دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی تعویذ لکھنا جائز ہے یا ناجائز۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں جائز ہے، لیکن دوسرے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، اور انہی کی رائے زیادہ قوی اور مناسب بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شفا رکھا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے سے شفا ملے گی، قرآن مجید کو پڑھ کر کے دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو گلے میں لٹکا لیں اور یہ تصور کر لیں کہ اس سے شفا مل جائے گی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، شہد کو پینے سے شفا حاصل ہوگی، شہد کا بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ پیناڈول، پیراسیٹامال، بورفین کا ٹیبلٹ کھانے سے شفا ملے گی، گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے، لوگ قرآن مجید کو آیت کریمہ گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے بچوں کے کمر میں، ہاتھ میں باندھے ہوتے ہیں اور اسی کو پہن کر کے باتھ روم میں جاتے ہیں، یا اسی طرح سے بچے بسا اوقات پیشاب کر دیتے ہیں اور ان کا پیشاب تعویذ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی رائے زیادہ مناسب اور قوی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کی بھی تعویذ جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام خرافات سے اور وہمی جو علاج ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔